خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا کہ طالبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا، بھاگم بھاگ اس کے پاس جا پہنچی۔ بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 طالبات کی خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طالبات کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، اب کیا بات ہے؟ میں سے تلاشی لینے والی طالبہ بولی، کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑک سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں نہیں مس، میں چور نہیں ہوں، چور نہیں ہوں۔ تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ نہیں، کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ نہیں، میں تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آ گیا، ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی، ابھی اس نے طالبہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک باروب آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھی، نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے طالبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئیں۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، پرنسپل مطانعت سے بولیں، جب تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھی تم نے انکار کیوں کیا؟ کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاں دیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آبادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر پھر استفسار کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا، کتابوں کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طالبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا، اس میں کھائے آدھ کھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ کوثر نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، دیگر 3 بہن بھائیوں سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا۔ کالج آنے لگی تو بھوک اور نکاہت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک ٹکا کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھ کھانا ایک چکن پیس پڑا دیکھا، بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کا بچہ کھچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں بیگ نہیں دکھا رہی تھی۔
خدارا اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا کریں یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، نئی نویلی دلہن، آج کھانا تم بناؤ گی۔ جس نے پانی کا گلاس اٹھ کے کبھی نہیں پیا تھا اسے میری ماں نے حکم دیا۔ وہ اٹھی، جیسے تیسے کر کے 3-4 گھنٹے لگائے اور کھانا بنایا، مگر نمک مرچ اس ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھے جسے پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کھانا گھر کے کسی فرد نے نہیں کھایا اور طنز کیا۔ اپنی ماں کے گھر سے یہ سیکھ کر آئی ہو۔ میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد گھر آیا، ابھی بیگ گھر نہیں رکھا تھا کہ میری ماں کہنے لگی، ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ بازار سے لا دو کھانے کے لیے۔ میں نے ایک نظر اپنی سہمی ہوئی بیوی پہ ڈالی اور مارکیٹ چلا گیا۔ کھانا لے کر آیا تو سب کھانے لگے۔ میں نے اپنی بیگم کا بازو پکڑا اور کچن میں لے گیا۔ کیا پکایا ہے آج؟ اس نے آنسو آنکھوں میں ہی کہیں روکے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر مسکرا دی۔ باقی سب کی طرح تم بازار والا کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، مجھے تو اپنی بیٹر لائف کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند ہے۔ اس نے کچن میں میرے لیے کھانا لگا دیا۔ جب میں نے چکھا تو اتنا بھی بد ذائقہ نہیں تھا کہ کھایا نہ جاتا، مگر اسے اتنا مارجن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی ٹھیک کر لیتی۔ قصور میری بیوی کا بھی نہیں تھا کہ وہ ماسٹرز کر رہی تھی اور شادی ہو گئی، اسے تعلیم نے گھر داری کی فرصت ہی نہیں دی۔ اور قصور میری ماں کا بھی نہیں تھا جس نے ہاؤس وائف بن کے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا تھا۔ پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا بد مزہ کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ میں نے اس دن اپنی ماں کی بات بھی مان لی، بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا لیا۔ میرے ایک عمل نے مجھے اپنی لائف پارٹنر کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیا، اور اس ایک محبت بھرے عمل کی وجہ سے آج وہ ہر قسم کی ڈش بنانا سیکھ چکی ہے۔ اس دن اگر مارکیٹ سے کھانا نہ لے کے آتا تو ماں ناراض ہو جاتی، اور اگر میں اپنی ماں کی بات سن کر سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیتا تو وہ شاید مجھ سے بدگمان ہو جاتی۔ رشتوں میں بیلنس قائم کریں اور اتنا مارجن ضرور دیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیں۔ محبت کا جذبہ کبھی نہ ختم ہونے دیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس خراب ہو جائے تو بھرے بازار میں اتارا نہیں جاتا، پیوند لگایا جاتا ہے۔ رشتوں میں بھی پیوند لگائیں۔ ناظرین و سامعین، موٹر سائیکل اور انسانی زندگی کو بہتر کرنے کا نسخہ۔ موٹر سائیکل 1 لیٹر میں 65 سے 70 کلومیٹر چلتی تھی۔ اچانک اس کی ایوریج خراب ہو گئی اور 45-46 پر آ گئی۔ 2-3 میکینکس کو دکھانے کے باوجود معاملہ قابو میں نہ آیا۔ اخراجات اور ٹینشن بڑھنے لگے۔ پھر محلے کے میکینک نے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک سینئر موسٹ کی طرف ریفر کر دیا۔ چنانچہ بائک وہاں لے جائی گئی۔ اس نے ساری بات سنی اور چھوٹے کو آواز دی اور اس سے 4 منہ والا پیچ کس منگوایا۔ کاربوریٹر سے ایک پیچ کھول کے شاگرد کو کہا، اسے بف لگا کے لاؤ۔ وہ 1 منٹ میں بف لگا کے لے آیا۔ مکینک نے پیچ دوبارہ اسی جگہ پہ لگا دیا اور کہا کہ جائیے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسے بھی اس نے کچھ نہ لیے۔ واہ استاد جی، تو اچھے انسان لگے۔ 1-2 دنوں بعد نوٹ کیا تو بائک پھر 70 کلومیٹر پر آ گئی تھی۔ الحمدللہ، ٹینشن ختم۔ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے استاد جی کے پاس گیا تو پوچھا کیا فالٹ تھا؟ مکینک صاحب بولے کاربن آ گیا تھا۔ صرف کاربن آ جانے سے اتنا اثر پڑا؟ جی ہاں، ایسے ہی ہمارے دلوں اور دماغوں پر بھی کاربن آ جایا کرتا ہے، تب دل کسی نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، کوئی اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہم ایک اچھے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں سے کٹ کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ایسے کاربن کو دور کرنے کے لیے اسلام نے بہت اچھا نسخہ بتا دیا ہے۔ جی ہاں، ہر نماز کے بعد یا صبح و شام کے اذکار میں یا جب وقت ملے اللہ کا ذکر، نماز، تلاوت قرآن، درود پاک اور خدمت خلق کا معمول بنا کر اندر کی کاربن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ